کہ انبیاء الہی کے پسندیدہ اخلاق میں 4 ایسی چیزیں ہیں جو ہم یہاں پر بیان کرنا چاہ رہے ہیں، جسے امام علیہ السلام نے اپنی اس روایت میں بیان کیا ہے۔ دیکھیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ صادق آل محمد، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ مولا سے روایت نقل ہوئی ہے، جسے وسائل الشیعہ کے اندر جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 112 پہ اس روایت کو نقل کیا ہے شیخ الرے عاملی نے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ شیخ الرے عاملی کا مقبرہ جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کے روضے میں، جہاں پر ان کی مشہور و معروف یہ صحن انقلاب ہے، وہاں پر یہ ان کی قبر موجود ہے، اور ان کے نام سے ایک چھوٹا سا حجرہ مشہور و معروف ہے۔ زائرین جاتے ہیں وہاں پر، آپ نے دیکھا ہوگا شیخ الرے عاملی کی وہیں قبر ہے، اور لوگ وہاں پر الحمدللہ جب بھی لوگ زائرین پوری دنیا بھر سے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو دیکھیں مولا نے یہ شرف ان کو عطا کیا ہے کہ وہی روضے پر ان کی قبر ہے۔ جتنے زائرین وہاں پر جاتے ہیں الحمدللہ ان کی فاتحہ خوانی کے لیے بھی وہاں پر ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ یہ بھی پروردگار عالم کی طرف سے دیکھیں انسان کے لیے ایک عزت اور شرف ہے کہ انہوں نے مکتب اہل بیت علیہ السلام کی جس انداز سے خدمت کی ہے، روایات اہل بیت علیہ السلام کے اتنے بڑے مجموعے کو جمع کیا، تو آپ دیکھیں آخرت میں جو ان کو صلہ ملنے والا ہے وہ تو ہے ہی، جو اجر پروردگار عالم کی بارگاہ سے ان کو قیامت کے دن ملنے والا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے خداوند عالم نے ان کو دنیا میں کتنا بڑا اجر دیا، وہ عزت و وقار کہ امام رضا علیہ السلام کے جوار میں ان کی قبر ہے۔ شیخ الرے عاملی کے بارے میں اگر مجھے کبھی موقع ملا انشاءاللہ العزیز تو میں ان کی زندگی نامے کو آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ان کی خدمات کیا ہیں۔ گویا یہ انتخاب ہے پروردگار عالم کی جانب سے کہ امام رضا علیہ السلام نے انہیں اپنے جوار میں لے لیا ہے، اپنی آغوش میں گویا لے لیا کہ اے حر عاملی تم نے ساری زندگی قال صادق قال الباقر لکھا ہے، ہمارے جد کے اقوال کو تم نے زندہ رکھا ہے، ہم تمہارے نام کو زندہ رکھیں گے۔ یہ وہ آیت کا مفہوم یہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارے ذکر کو باقی رکھوں گا۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے مکتب اہل بیت علیہ السلام کو زندہ رکھا، روایات اہل بیت علیہ السلام کو زندہ رکھا، تو خداوند عالم نے ان کے نام کو بھی زندہ رکھا ہے آج تک۔ بہرحال اب آپ دیکھیں جس روایت کو ہم نے ان کی کتاب وسائل الشیعہ سے نقل کیا ہے، اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اربعۃ من اخلاق الانبیاء، انبیاء کی اخلاقیات میں سے یہ 4 چیزیں ہیں، توجہ کیجیے گا، بہت اہم چیزیں امام علیہ السلام نے یہاں پر بیان کی ہیں جن کو میں آپ کے سامنے یہاں پر بیان کروں گا۔ کیا ہیں وہ 4 چیزیں؟ البر، نیکی، توجہ کیجیے گا، والصبر، البر والسخا، نیکی ہے، سخاوت ہے، والصبر علی النائبہ، مصائب و مشکلات میں صبر و بردباری سے کام لینا، والقیام بحق المؤمن، مومنین کے درمیان حق و عدل قائم کرنا۔ یہ وہ 4 چیزیں عزیزان محترم کہ جو انبیاء کے اخلاقیات میں سے ہیں۔ اب ذرا آپ توجہ فرمائیں، نیکی کیا چیز ہے؟ دیکھیں جن معاشروں میں، توجہ کیجیے گا، جسے انبیاء کی پسندیدہ صفات میں قرار دیا ہے، یعنی انبیاء کی صفت یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے آپ اٹھائیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک آ جائیے، تمام 1,24,000 انبیاء کی سیرت میں آپ کو یہ نیکی کا عنصر مشترک نظر آئے گا، اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے، اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے۔ یہ انبیاء کی سیرت ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے، کیا؟ نیکی۔ آپ دیکھیں جن معاشروں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور مہربانی سے پیش آتے ہیں، توجہ کیجیے گا، تو وہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہو جاتے ہیں، اور ایسے معاشرے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ نیکی سے پیش آتے رہیں۔ اور آپ یاد رکھیں جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ انس و محبت کرتے رہیں گے، محبت اور الفت کے ساتھ پیش آئیں گے، اخلاص کے ساتھ پیش آئیں گے، تو آپ یاد رکھیں ہمارا معاشرہ زندہ رہے گا اور ہم ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ جن معاشروں میں برائیاں سر اٹھانے لگیں اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا چھوڑ دیں، وہ رفتہ رفتہ نابودی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں آپ قرآن کریم نے دعوت دی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں واضح طور پر اعلان کیا خداوند عالم نے، وہ کیا ہے؟
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور تعدی پر آپس میں تعاون مت کرو۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، آپ دیکھیں کہ خداوند عالم نے ہمیں یہ بات کہی ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں کسی کی برائی کا مرحلہ آ جائے، غیبت کا مرحلہ آ جائے، وہاں دیکھیں سب دور بیٹھنے والے بھی قریب اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ گویا ایک، حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ خداوند عالم نے نیکی کرنے کا حکم دیا، لیکن ہم برائیوں میں پیش نظر آتے ہیں ایک دوسرے کی۔ کسی کے اوپر الزام لگا دیجئے، بڑھ چڑھ کر جو ہے سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے، اور اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں اسی طریقے سے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں نیکیاں ہوں گی وہاں قومیں زندہ رہیں گی، ایک دوسرے کا درد ہوگا، لوگ معاشرے میں زندہ رہیں گے، ورنہ ہم چلتی پھرتی میتیں ہیں اگر نیکی چھوڑ دی۔ اس لیے کہ دیکھیں خداوند عالم نے واضح طور پر کہا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، دیکھیں گناہ کے کام میں اور عدوان، دشمنی کے کاموں میں، ایک دوسرے کے اوپر تجاوز کرنے کے کاموں میں مدد نہیں کریں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جہاں ہمارے زیادہ تر معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر جو خلفشار پیدا ہوا ہے عزیزان محترم، یہ خلفشار اصل میں کس چیز کی وجہ سے؟ اکثر خلفشار، مشکلات یہ اسی وجہ سے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر تعدی کر رہے ہیں اور اس میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے؟ اچھا، اس کے بعد دیکھیں پھر قرآن کریم کی انبیاء کی دوسری صفات جو امام علیہ السلام نے بیان کی ہے وہ ہے سخاوت۔ سخاوت یا جود و کرم بخل اور کنجوسی کا متضاد ہے۔ سخاوت کے معنی یہ ہے کہ مناسب موقعوں پر انسان اپنا ہاتھ اور دل کھلا رکھے اور مادی اور معنوی وسائل اور امکانات جو اس کے اختیار میں ہیں انہیں صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھے، بلکہ اپنے جود و بخشش سے دوسروں کو فقر اور بیچارگی سے نکالے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہ نعمتیں عنایت کی ہیں، یہ مال و دولت دیا ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہے۔ یہ آزمائش ہے در حقیقت آپ کی کہ کیا آپ اللہ کے عطا کیے ہوئے اس مال کے ذریعے لوگوں کو فقر اور تنگ دستی سے نکالتے ہیں یا انہیں مزید فقر و تنگ دستی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بس یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اپنے اس مال کے ذریعے سے، اپنے جو خداوند عالم نے آپ کو عطا کیا ہے، اس کے ذریعے لوگوں کے اور بے نواؤں کے کاندھوں کا بوجھ ہلکا کرنا کی ضرورت ہے، مشکلات کو حل کرنے کی ضرورت ہے، دکھوں کو برطرف کرنے کی ضرورت ہے، ان کا مداوع کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسروں کو ان نعمتوں کے ذریعے فائدہ پہنچانے کی ضرورت ہے جو خداوند عالم نے ہمیں عنایت کی ہیں، جو خدا نے آپ کو عطا کی ہیں، خواہ مادی نعمتیں ہوں یا معنوی نعمتوں۔ جیسے مادی نعمتیں آپ کے سامنے موجود ہیں، مال، پیسہ، دولت، گاڑی، گھر، در، یہ سب چیزیں معنوی نعمتیں۔ جیسے علم آپ عنایت کریں دوسروں کو، یہ علم اور جو آپ کے پاس معنوی خصوصیات ہیں یہ بھی پروردگار عالم کی طرف سے انسان کو عطا کی ہوئی ہیں۔ جیسا کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ علم ایک نور ہے، خداوند عالم جس کے دل میں چاہتا ہے اس کے دل میں اتار دیتا ہے۔ تو در حقیقت اگر علم آپ کے پاس آ رہا ہے تو یہ خدا کا عطا کردہ ہے، اور اسے لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے، لوگوں کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے اپنے علم کو، اور لوگوں تک پہنچانا چاہیے، نہ یہ کہ اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کو اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیا جائے۔ بس عزیزان محترم، یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہاں پر ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں کہ سخی کریم شخص وہ ہے جو اپنے مال کو صحیح اور حق جگہ پر خرچ کرتا ہے۔ یہ وہ سخی ہے۔ سخی کی تعریف یہ ہے کہ اپنے مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرے اور برحق جگہ پر خرچ کرے۔ آپ دیکھیں سخاوت و فیاضی یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر اپنا مال و دولت خرچ کرنا،
انسانی معاشرے کے ماتھے کا جھومر کہلاتا ہے۔ بلا شبہ خدا پر خرچ کرنا اور سخاوت و فیاضی کا مظاہرہ کرنا اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کو انتہائی پسند ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری کہ وہ محتاجوں کو ویسے ہی دیکھے جس طرح فائدہ مند تجارت کو دیکھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا تجارت کہ اس تجارت میں مجھے کتنا فائدہ، اس تجارت میں مجھے کتنا فائدہ، وہاں پیسہ لگاؤں گا تو مجھے کتنا فائدہ پہنچنے والا، ادھر پیسہ لگا دیا جائے تو کتنا فائدہ ملنے والا ہے۔ تو عزیزان محترم یہ دیکھیں یہاں پر بھی اس بات کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ سخاوت ایسے ہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سخاوت بہت پسند ہے، کیونکہ وہ خود بھی سخی تھے۔ روایات میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے سب سے سخی انسان ہیں، روایت ہے باقاعدہ۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ارشاد خداوندی ہے سخاوت کے سلسلے میں کہ مثل الذین ينفقوا اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے 7 بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم اور دانا بھی ہے۔ بس عزیزان محترم در حقیقت اگر آپ یہ وہ تجارت ہے کہ اگر انسان راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہے، تو خداوند عالم اس کی میں اتنی برکتیں پیدا کر دیتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت، جود و کرم اور عطا و نوازش بے مثل اور بے مثال اور باکمال ہے۔ کوئی بھی اس خلق میں یاد رکھیں آپ کے برابر نہیں تھا کائنات میں، کوئی آپ کے معارض اور مد مقابل آ ہی نہیں سکتا سخاوت میں، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیٰ کہ آپ کی پہچان اور شناخت یہی تھی، سخاوت تھی اور جود و کرم۔ جود و کرم آپ کی پہچان بن گیا تھا معاشرے کے اندر۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم تمام انسانوں سے زیادہ بڑھ کر سخی انسان تھے۔ اب آپ دیکھیں روایات میں بھی یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام سخاوت میں سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ بس عزیزان محترم اسی طرح سے آپ دیکھیں چوتھی صفت کہ جو انبیاء کی صفات میں سے ہے، تیسری صفت، پہلی ہمارے نے نیکی بیان کی اور دوسری سخاوت، اور تیسری ہے مصائب و مشکلات میں صبر اور بردباری سے کام لینا۔ یہ بھی انبیاء کے اخلاقیات میں سے ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے کہ صبر و تحمل سے آپ کو کس طرح سے کام لینا ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں ارشاد ہوتا ہے، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ تو صبر کی دعوت دی ہے خداوند عالم نے یہاں پر۔ اور اسی طرح سے دوسری جگہ پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے صاحبان ایمان، توجہ فرمائیے گا، اے صاحبان ایمان۔ دیکھیں آیت میں صاحبان ایمان سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان مدد طلب کرو، کس سے؟ بالصبر، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، نماز کے ذریعے، ان اللہ مع الصابرین، اور یاد رکھو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں صبر کے لیے تیسری آیت جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جبکہ خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو بھی نہیں جانا ہے؟ تو دیکھیں خداوند عالم یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ تم جنت میں ایسے نہیں چلے جاؤ گے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ جنت اسی طرح سے مل جائے گی صبر کیے بغیر؟ نہیں، آپ کو صبر کرنا ہے۔ اور پھر انشاءاللہ صبر کے مدارج کسی موقع پر میں بیان کروں گا کہ کن کن چیزوں میں آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہے۔
لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ مشکلات میں صبر و تحمل سے کام لینا، بردباری سے کام لینا، یہ انبیاء کی سیرت میں سے ہے، ان کے اخلاقیات میں سے ہے۔ چوتھی چیز، مومنین کے درمیان حق و عدل قائم کرنا، یہ خود انبیاء کے اخلاق میں سے ہے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیں سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 8 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، توجہ فرمائیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ایمان والو، خدا کے لیے قیام کرنے کے لیے، خدا کے لیے قیام کرنے والے بنو اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو۔ اللہ کے لیے آپ کو قیام کرنا ہے، اللہ کے لیے آپ کو اٹھنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے تو آپ کو اللہ کے لیے کام کرنا ہے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو۔ اور خبردار، یہ وہ چیز کہ حق و عدالت قائم کرنی ہے، خبردار کیا کہا ہے؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ، دیکھو کسی قوم کی عداوت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ انصاف کو ترک کر دو، اللہ تعدلوا، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ اکثر و بیشتر آپ دیکھیں قومیت کی وجہ سے، مذہب کی وجہ سے، انسان تعصبات کی، ملی کی وجہ سے، قومی تعصبات کی وجہ سے، قبائلی تعصبات کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف کام کر دیتا ہے اور عدالت کو چھوڑ دیتا ہے۔ خداوند عالم نے کہا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ اللہ تعدلوا، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں حق و عدالت سے دور کر دے، انصاف کرو، اعدلوا، انصاف کرو، هو اقرب للتقوی، یاد رکھو انصاف کرو اس لیے کہ یہ تقوی و پرہیزگاری سے قریب تر ہے، انصاف۔ اور آخری جملہ اس بات کا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب اچھی طرح باخبر ہے۔ بس انسان کو چاہیے کہ ان صفات انبیاء کو، کہ جو انبیاء کی یہ 4 چیزیں اس روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، انشاءاللہ اگر ان کو انسان اپنائے گا تو آپ دیکھیں معاشرہ ہمارا جنت میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہمارا گھر، ہمارا آفس، ہمارا محلہ، ہمارا شہر نعمتوں سے مالا مال ہوگا۔ نیکی انجام دینی ایک دوسرے کے حق میں، سخاوت سے کام لینا ایک دوسرے کے حق میں، اسی طرح سے ہمیں مشکلات کے مقابلے میں صبر و تحمل سے کام لینا ہے اور عدالت سے کام لینا ہے۔ اگر معاشرے کے اندر یہ 4 چیزیں جو سیرت انبیاء ہیں رائج ہو جائیں تو آپ دیکھیں معاشرے کے اندر کس طرح سے تبدیلیاں آتی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس چیز پر عمل کرنے کی دعوت دیں گے اور اپنے بچوں کو اسی پیمانے کے مطابق تربیت کرنے کی کوشش کریں گے۔